نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ جو سورت ہم آج پڑھنے لگے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ۔ فاتحہ کا لفظ فے تے ہے سے ہے۔ فتح عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں۔ مفتاح چابی یا کنجی کو کہتے ہیں۔ چابی سے کیا کرتے ہیں؟ جیسے تالا کھلتا ہے، تو فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ قرآن پاک کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس سے قرآن پاک کھلتا ہے، افتتاح ہوتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سناؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک تو سورت فاتحہ ہے اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگی ہوئی طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے اس سورت کی فضیلت اور عظمت کو۔ حضرت ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام الشفا بھی ہے۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی۔ اس کو مختصر بولتے ہیں تعوذ پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑا جواز یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے حکم، میں اس کو سب سے بڑے مقام پہ رکھتی ہوں، اس لیے جب اس کی طرف سے کوئی بات آئے گی مجھے ماننے میں کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک ہمیں اللہ تعالی سے ملائے گا، جنت کا راستہ آسان کرے گا، تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اس لیے جب ہم اس کتاب کے قریب جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ضروری ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو، جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں۔ شیطان جنوں میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے لیے دوسرا لفظ تسمیہ ہے، اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا نام لینا، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اور کیا فائدہ ہے بسم اللہ پڑھنے کا؟
کام میں برکت ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ کام بھی درست ہوگا. کسی غلط کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی نہیں جا سکتی، یا بسم اللہ پڑھتے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، کتنے نام ہیں؟ سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم ہی کیوں آیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا الغفور الرحیم، بسم اللہ الغفور الرحیم ہو سکتا تھا، تو وہ بات نہیں بنتی نا. چلیے الرحیم کی جگہ الکریم لگا لیجیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام تو اسی کا ہے. اب یوں پڑھی بسم اللہ الرحمن الکریم. العزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ پڑھیے بسم اللہ العزیز الرحیم. نہیں بات بنتی نا، جو خوبصورتی اس میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت پر رحمت کا ذکر ہے. تو پہلا تعارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ وہ مہربان ہے. جب ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو کیسے کراتے ہیں؟ ڈراتے ہیں نا. ہر بات میں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، ویسا کرے گا. بچپن سے ہی دل پھیر دیتے ہیں ہم ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو پھر وہ محبت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا تعارف جو کرایا وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اعوذ، میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود. بسم اللہ، بے، ساتھ، اسم، نام، اللہ، اللہ کے، الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد، ال، سب، حمد، تعریف، شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یوم، دن، الدین، بدلے کے. یہ تھا ترجمہ. اب اس کے الفاظ کا کچھ انالیسس. اعوذ، عین واو دال سے ہے. تعویذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، یعنی جو کلام آپ لکھتے ہیں یا پیتے ہیں یا پڑھتے ہیں گویا اس کے ذریعے پناہ لے رہے ہوتے ہیں. تو بعض تعویذ تو اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور بعض تعویذ ان میں شرکیہ باتیں ہوتی، اسی لیے تعویذ کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں جنوں کی، شیطانوں کی، انسانوں کی، بزرگوں کی یا اور کسی مخلوق کی پناہ مانگی گئی ہوتی. تو اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی، یعنی کسی زمین کی پناہ گاہ میں نہیں جا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فراہم کی ہوئی پناہ گاہ میں آ رہے ہیں. کس سے بچ کر؟ دشمن سے بچ کر. کون ہے دشمن؟ من الشیطان، شیطان. شیطان کا جو لفظ ہے شین، طا اور نون سے ہے، شطن. شین تو نون کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بہت دور، انتہائی گہرا کنواں، بئر شطون. شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. الرجیم، یہ لفظ رے جیم میم سے مل کر بنا ہے، رجم. اردو میں سنا ہوگا کبھی رجم کا لفظ. رجم کا لفظی معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. رجم کی سزا کا لفظ بھی سنا ہوگا آپ نے. تو جس کو پتھر مارا جاتا ہے وہ چیز دور بھاگ جاتی. تو رجیم کا مطلب پتھر مار کر دور بگایا ہوا، ریجیکٹڈ، اللہ تعالی کی رحمت سے دور. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود. اب آپ آ گئے ایک قلعے میں، شیطان کو باہر چھوڑ دیا، آپ اب اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ.
اسم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسم فعل حرف ہوتا ہے نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں، چیزوں کے نام. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، رحمان کا لفظ رے ہے میم سے ہے، رحم. رحم کہتے ہیں ماں کے ووم کو، جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کی وجہ سے ماں کے اندر ایک خاص شفقت اور محبت اور رحم کے جذبات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو اس سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے. تو رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے. الرحیم کا لفظ بھی رے ہے میم ہی اس کا اوریجنل روٹ ہے. رحم، دونوں کی شیپ میں فرق ہے، وہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. رحمان میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے بار بار اور تسلسل کے ساتھ رحم فرمانے والا. الحمد، حمد ہے میم دال. حمد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے. عربی میں یہ لفظ صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ال کا لفظ جو ہے الف لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ عموماً ایک کامن ناؤن کو، اسم نکرہ کو، ایک پراپر ناؤن اسم معرفہ بناتا ہے، یعنی ایک عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے. جیسے انگریزی میں a book کوئی بھی کتاب، اور the book ایک خاص کتاب. تو اسی طرح حمد کوئی بھی تعریف، لیکن الحمد خاص تعریف. للہ، اللہ کے لیے. ربی، جو رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا. عورت کو عربی میں ربت البیت کہتے ہیں، یعنی بچوں کی پرورش کرتی ہے. اور خاص طور پر رب میں بتدریج نشو نما دینے کا معنی پایا جاتا ہے. آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھانا، گریجولی اینڈ سلولی، جس کے لیے عموماً بولا جاتا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا، یعنی کسی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دینا. العالمین، عالم کی جمع ہے. اس کا روٹ ہے عین لام میم، علم. علم کہتے ہیں نشان کو. جھنڈے کے لیے بھی لفظ علم استعمال ہوتا ہے. جھنڈا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ نشانی کے طور پر. تو عمارتوں کے اوپر یا باہر یا کہیں نہ کہیں ان کے جھنڈے کی وجہ سے پہچانی جاتی. تو عالم پھر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی کی پہچان ہوتی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جو بھی آبجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں، خواہ وہ پہاڑ ہیں، خواہ وہ دریا ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ ستارے اور سیارے ہیں، ان سب کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ عالمین. الرحمن دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے. الرحیم پھر دوبارہ آ گیا ہے. بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا. مالک، میم لام کاف اس کا روٹ ہے. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مالک کہتے ہیں مالک ہونے کو. روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ بادشاہ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں. کسی چیز کو اون کرنا. یوم، دن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الدین، دانا یا دینوں کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. یوم الدین کا کیا معنی ہوا؟ بدلے کا دن. مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا دن. یہ تو تھی الفاظ کی کچھ وضاحت. اچھا، روٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ کس کو بولتے ہیں؟ جڑ کو. روٹ وہ بیسک مٹیریل ہے جس سے ایک لفظ جنم لیتا ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی حرف ہٹ جائے تو وہ لفظ ختم ہو جاتا ہے. آپ پودے کی مثال کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ روٹ کے لیے اگر روٹس نہ ہو تو پودا جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھول توڑ دیں، پودا سروائیو کر سکتا ہے نا. پتا توڑ دیں، پودا سروائیو کر سکتا ہے. ٹہنی توڑ دیں، پودا سروائیو کر سکتا ہے. اگر آپ روٹس کاٹ دیں کیا ہوتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کانسیپٹ کو، اس اصول کو ذہن میں رکھیے. اس کو سامنے رکھ کے الحمد کو دیکھیے. الحمد میں ہے میم دال، یہ روٹس ہیں. اس میں سے ہا نکال دیجئے، کیا بنا؟ المد. کیا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ اچھا چلیے، میم نکال دیجئے، اب پڑھیے. الحد، کیا بنا؟ دال نکال دیجئے، الحم بن گیا. ہاں، میننگ لیس.
لیکن اگر آپ لام نکال دیجئے کیا بن جائے گا؟ احمد بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو روٹ کیا ہے اصل میں؟ بیسیکلی وہ بنیادی حروف کہ جن میں سے اگر کوئی ایک ڈراپ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ اپنے معنی کھو دیتا ہے. جب ہم پڑھائیں گے تو روٹس کا لفظ بہت بولیں گے کہ اس ورڈ کا روٹ یہ ہے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ الگ سے ان کو مزید رٹنا شروع کر دیں. روٹ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ بنیاد ہے اس لفظ کی، اس کو پہچانو. اچھا، ان لفظوں کو ذرا ہم اردو میں دیکھتے ہیں. اعوذ، تعویذ، ملتا جلتا لفظ ہے. باللہ، اللہ کا لفظ اردو میں آتا ہے نا. الشیطان کا لفظ آتا ہے. رجیم کا لفظ اس طرح نہیں آتا لیکن رجم کے معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھیے، بسم میں اسم آتا ہے اردو میں، آتا ہے نا اردو میں اسم فعل حرف. اللہ، الرحمن، الرحیم. الحمد میں حمد للہ، رب، عالم. الرحمن، الرحیم، مالک، یوم، الدین. دین کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا مگر دین کا لفظ آتا ہے. دین کا لفظ نیا نہیں ہے آپ کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کل 3 طرح کے لفظ ہو گئے. ایک کس طرح کے ہیں؟ جو اردو میں آتے ہیں. دوسرے جو نہیں آتے. اور تیسرے جو یہاں پر ریپیٹ ہو گئے ہیں بار بار. کون کون سا لفظ ریپیٹ ہوا ہے؟ اللہ کا لفظ. اعوذ باللہ میں اللہ، بسم اللہ میں اللہ، پھر الحمدللہ میں اللہ. 3 دفعہ آ گیا. ایک لفظ کا معنی جب آپ کو ایک دفعہ آ گیا تو 3 دفعہ ریپیٹ ہونے پر کیا ہے؟ اب وہ نیا لفظ نہیں رہا. ٹھیک، یہ میں کیلکولیشن اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس کام کو آسان سمجھیں. اچھا، دوسرے کون سے لفظ ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں یا بعینی ہی اسی طرح یا اس سے ملتے جلتے، یعنی ان کی روٹ سے ہم واقف ہیں، وہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے ان لفظوں کی جو اردو میں کسی طرح بھی استعمال نہیں ہوتے. بس اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیوں پناہ لیتی ہوں؟ تاکہ میں اللہ تعالی کی حفاظت، اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی پروٹیکشن میں آ کر اس کی کتاب کو سمجھ سکوں، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں، خوف، اندیشوں سے بچ سکوں اور اپنے اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دے سکوں. اللہ کی اس کتاب کو اسی طرح سمجھ سکوں جس طرح میرا رب چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس کو اسی نظر سے دیکھوں جس نظر سے میرا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اس میں وہی بات سمجھوں جو میرے رب کو پسند آ جائے اور اس پر عمل بھی کر سکوں، اس کو اپنے اندر جذب کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالی کی 2 صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم. قرآن پاک تو بذات خود اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی عنایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے اسی کے نام سے اس کی ابتدا ہے. گویا اس کتاب کا کھلنا سراسر اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. میں اس کی رحمت کی طلبگار ہوں، اس کی رحمت کی محتاج ہوں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں. ہر وہ اہم معاملہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے اس سے برکت اٹھا لی جاتی. یہ حدیث ہے. الحمدللہ،
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کیوں؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اور سب سے مراد یہاں خاص، پوری کی پوری۔ مثلا آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے، تو ذرا سوچئے اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے؟ کس کا ہے کمال؟ تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے اس بچے کو بنایا۔ ہم پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں تو پہاڑوں کا خود کیا کمال ہے؟ اس میں ہے کوئی؟ ہم دریاؤں کے، سمندروں کے پانی کو دیکھ کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے وہ؟ تعریف تو اس کی ہے نا جس نے ان کو بنایا، ان بیچاروں کا اپنا کیا ہے اس میں؟ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی جب میں تعریف کروں تو دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں اس کی؟ کیونکہ عام لوگ یہی تو خطا کھاتے ہیں، وہ انسانوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مال و دولت میں گم ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں، اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں، دینے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے، تعریف کے ساتھ شکر بھی۔ کیوں؟ خالی تعریف نہیں فائدہ دیتی جب تک شکر کے جذبات نہ ہوں، کہ الحمدللہ جس نے یہ بنایا کہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اس کھانے کے ذریعے طاقت بخشی، خوشی بخشی، اطمینان بخشا، ایک سرور بخشا۔ اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ مزہ آتا؟ اگر وہ کھٹا میٹھا نمکین یہ ذائقے کی صلاحیت نہ رکھتا زبان پہ تو ہمیں کہاں سے لطف آتا کھانے کا؟ اگر سونگھنے کی توفیق نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا، تو ہم سب کچھ انجوائے کیسے کر سکتے تھے؟ تو پھر سب تعریف کس کے لیے، سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ یہ سب کچھ ہے، اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا اور ہمیں اتنی قوت بخشی کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر وہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا ہی نہیں، بلکہ اس نے بے شمار چیزیں بنائی، بہت سے نشان بنائے اپنی پہچان کے۔ عالمین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اتنا کچھ دینے والا، اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے۔ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندے مجھ تک پہنچنے سے پہلے نیچے ہی کھو گئے، تو پھر بھی ہمیں پکڑ نہیں لیتا، حالانکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں پکڑنے کی۔ چیزیں اس نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی، ہماری انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی، اور کہا کیا تھا؟ ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بن جاؤ۔ ہم اس کو تو بھول گئے اور انہی کے بیچ میں الجھ گئے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، ذرا سا وہ پلٹ کے تعریفی نظروں سے ہی نہ آپ کو دیکھے، اگلی دفعہ جب دینے کی باری آئے گی تو اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے جو کم از کم کچھ تو احسان کرے بدلے میں ہمارے ساتھ، ورنہ حقہ پانی بند۔ وہ ایسے نہیں کرتا، اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام چیزوں کو پیدا اس نے کیا، ان کی پرورش وہ کر رہا ہے، ان کو کمال تک اسی نے پہنچایا، اور اس کائنات کو رزق اور روزی بھی وہی باہم پہنچا رہا ہے، وہی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے۔ میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے بولنے کی قوت بھی اسی نے دی، مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی اسی نے سکھائی، مجھ تک رحمتوں کا یہ خزانہ بھی اسی نے پہنچایا، اس لیے تعریف اسی کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں اب تک اس کی اس کتاب سے لا تعلق رہی، غافل رہی، بے نیاز رہی، بے پرواہ رہی، لیکن اس نے مجھے رزق دینا بند نہیں کیا۔ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی میرے شامل حال رہی، میرے گناہوں اور میری نافرمانیوں کے باوجود اس کا سایہ رحمت مجھ پہ عام رہا۔
اس لیے میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں. الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، اور ہماری غلطیوں کے باوجود رحم کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیے چلے جاتا ہے، ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، رحم کرتا چلا جاتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ماں بھی کافی ہوتی ہے. اگر 2 ہو جائیں، بعض ماؤں کے ساتھ ان کے آیا بھی ہوتی ہیں، تو اس بچے کی اور شان بڑھ جاتی. اور اگر کسی بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے 70 کھڑی ہوں، تو بتائیے اس بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، ان سے بڑھ کر مہربان ہے. تبھی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تبھی تو اتنا کچھ دے کے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیے جا رہا ہے. اور پھر مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس دن کا مالک وہ خود ہوگا. وہ دن کیسا دن ہے؟ فیصلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے. جو کچھ میں اس زندگی میں کر رہی ہوں، ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے لایا جائے گا. میرے ظاہر اور باطن سے میرا رب ہی واقف ہے، اس لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ خود فیصلہ کرنے والا ہے. جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے. اسی کی رحمتوں سے میں آج اس مقام تک پہنچی. تو پھر میرے لیے لازم کیا کہ اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندی بن جاؤں، اسی کی اطاعت کروں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ خود مالک ہے اس دن کا. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا، کہ اس نے یہ فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر ہم سے کوئی آج کہے کہ ان سب کی نیتوں کا ان کو بدلہ دو، مارکس دو، آپ کی مجبوریوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ایسا نہیں. وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کو پتا ہے میرا ایک بندہ اگر کسی چیز میں پیچھے رہ گیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو جو اس کے ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر زیادہ شفقت اور توجہ کرتی اور زیادہ محبت کرتی ہے ان سے. یہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے چھوٹوں سے اکثر جیلس کیوں ہوتے ہیں، کہ ہر وقت آپ ان کو پیار کرتی، ان کی تو ہر ہی بات مانتی. قیامت کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا، وہ صرف ظاہر کے حلیے نہیں دیکھے گا، وہ تو اندر سے بھی نکال کے باہر رکھے گا. دل کے اندر کیا کیا تھا پھر فیصلہ کرے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 روپے خرچ کیے تھے، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کیا جذبہ تھا، اور دے کر کتنا سنبھالا، اور کتنا احسان جتایا، اور کتنی اذیت دی. یہ سب کچھ دیکھے گا وہ. تو مالک یوم الدین، شکر ہے کہ وہ خود مالک، وہ ہماری مجبوریوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، کمیوں، ہر چیز کو جانتا ہے اور صحیح ٹھیک فیصلہ کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.